أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قیامت کا منظر تھوڑا سا بیان کیا ہوا ہے، ہر جگہ ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی بھاگے گا ایسے اپنے بھائی سے. یوم یفر بھاگے گا بھائی سے، امی اور بھی اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنی اپنے بیوی اور بیٹے سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر آدمی کو صرف ایک ہی فکر لگا ہوگا جو اس دن اس میں ہر آدمی کو صرف ایک ہی فکر ہے جو اسے کافی ہوگا. یعنی اسے اس کی فکر نے انہیں ایک دم پریشان کر رکھا ہوگا جو کسی کے بارے میں انہیں سوچنے کی فرصت نہیں. حتیٰ اللہ وسط. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت میں آپ بھی ہمیں بھول جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 وقت میں تجھے یاد نہ رکھ پاؤں گا. ایک میزان کے وقت، ایک نام اعمال بٹنے کے وقت، اور ایک پلسرات پار کرنے کے وقت. یہ ہے معاملہ. پوری انسانیت کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار اما عائشہ کو کہتے تھے. لیکن وہ دن ہوگا انسان
کیا کہیں، کہتے 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 یہ دنیا فتنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ فتنہ کالی رات کی طرح سب کو ڈھانپ لی ہو. یہ نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ کو یاد کرو، لیکن ایسے ایسے لوگ، ایسی ایسی محفلیں، ایسی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے کہ کیا کہیں. کہتا رہتا ہوں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دلوں میں جنگ لگتے ہیں. صحابہ سے کہا دلوں میں جنگ لگتے ہیں ایسے کہ جیسے لوہے پہ پانی پڑ جائے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صاف کیسے کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کثرت ذکر الموت، کثرت ذکر الموت اور تلاوت قرآن. یعنی موت کو یاد کرو، اس سے کوئی نہ بچا نہ کوئی بچے گا. ہر کسی کو ہر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور قرآن چاہے جہاں پڑھو عبرت سے پڑھو. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پیج نہیں ہے جو تمہیں ڈرایا نہ ہو اور اپنے محبت کا اظہار کر کے جنت کا معاملہ دکھایا نہ ہو کہیں پہ نبیوں کا. لیکن شاید قبر و موت سے، جنت جہنم سے خالی کوئی نہ ملے گا. تو لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ایک فکر لگا ہوگا کیسے میں بچ جاؤں. وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ. اور اس دن کچھ خوشحال چہرے بھی ہوں گے. ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ. ہنستے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اس دن کچھ چہروں پہ جیسے غبار پڑا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت میں اندھا اٹھائے گا اور کہیں گے اللہ میں تو بینا تھا، میرے پاس آنکھ تھی، روشنی تھا، میں دیکھ سکتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے مجھ کو بھلا دیا، میں نے تجھ کو بھلا دیا. ہاں علیہ غبرہ ترہقہما قطرہ. اور چھائی ہوگی سیاہی جیسے کسی کو سانپ ڈس لے، کالا پڑ جائے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اور یہی لوگ ہیں جو گناہ کرتے تھے، کفر کرتے تھے. سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ ہے جس کا یہ احسان ایک پل کا کروڑوں موت مر کے بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا. قیامت تک انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں کھلایا پلایا بڑا کیا، ہم باہر نکالا، ماں کے چھاتیوں میں دودھ چلایا ہمارے لیے. ہمیں کمزوری سے دھیرے دھیرے بولنا چلنا، دماغ دیا، آنکھ دیا، خوبصورت بنایا، اور دنیا کی ساری بیوی بچہ، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، آسمان سے پانی برسا کر کے ہر قسم کا کھانا مہیا کیا. دنیا کی تیسری ضرورتیں تھی جو کبھی انسان سوچ نہیں سکتا تھا، وہ سب کچھ اللہ نے کیا ہمارے لیے. اور ہمیشہ ڈراتا رہا اور کہتا رہا شیطان میرا دشمن ہے، تمہارا کھلا عدو مبین تمہارا ہے، اور اس کے کہنے پہ ساری برائیوں سے بچتے رہنا. اور اس نے فتنہ پھیلایا ہے، کہاں کہیں کیا اپنے طرف مائل کرنے کے لیے. قرآن پاک میں اس نے اللہ سے کہا بھی ہے کہ میں تمہارے بندوں کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے آ کر کے بہلاؤں گا. اللہ نے کہا جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بہلانے پہ، تیرے کچھ دینے پہ نہیں آئے. اور جہاں جہاں اللہ نے کفر کا نام لیا قرآن پاک کے اندر، وہاں
بدکاروں کا بھی نام لیا کہ جیسے جو دیتا ہے، جو نام دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، اس کو بھول کر کے کسی اور کو مان لیا. وہ ان کا سارا وہ سب کچھ جو تھا وہ یاد نہیں، کوئی چند سکڑے، کچھ بہانے، غیر کوئی کیا کسی کو دیتا ہے. لیکن شیطان نے وہ فتنہ پھیلایا، کیا کیا کہاں کی صورت میں شیطان نے نہیں جھکایا دنیا میں. آج کوئی ایسا شاید نہ ہوگا جس کو انسان نہ جھکتا ہو. درخت، پیڑ پودے اور جانور. ارے جانور کبھی انسان نہیں ہو سکتا تو انسان کیسے اللہ ہو سکتا. آسمان کو بنانے والا ہے کوئی، تو اس آسمان کا بنانے والا آج کا تاریخ تو نہیں ہے. قرآن پاک بھرا پڑا ہے، نشانیاں بھری پڑی ہیں. نبی جتنے نبی آئے ڈراتے رہے، لیکن پتہ نہیں. اے لوگوں ڈرو. جو آدمی ڈکیتی کر کے زندگی بھر جاتا ہے، لاکھوں کروڑوں کو مارا، اس کی بھی زندگی نکل جاتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں آج مانتے ہیں، جتنا جس کو جہاں جیسے طاقت دیا، تم اپنے حق کو یاد رکھتے ہو یا اپنے فائدے کے لیے غیر کے حق کو کھاتے رہتے ہو. دو راستے. اور یہ اس میں یہی ہے. اللہ نے کہا جب وہ کچھ لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت میں ایسے اٹھائے جائیں گے جیسے انہیں جن نے، یعنی جن نے چھو لیا ہو. جسے کسی کو جن لگ جاتا ہے، بولتے ہیں لپٹی آ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، وہ ہوش آواز سب کو بہتا، کیا کہ ایکٹنگ کرتا ہے. یعنی اسے اپنا کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا، اور بے ہوشی میں جو کچھ بھی کرتا ایسے وہ بے ہوش ہوں گے جس سے ماتے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں ہے کہ وہ ایسے نشے میں نہیں ہوں گے، انہیں ایسے جیسے جن نے چھو لیا. ہاں تو اللہ کہے گا قیامت میں تم مجھے بھول گئے دنیا میں، ہم نے تم کو بھلا دیا یہاں. تم بھول گئے ہمیں دنیا میں، ہم نے تم کو بھلا دیا یہاں. جو نافرمانی میری کرتے رہے، اس کا سزا ملے یہاں. گھروں کو پوجا، گھروں سے مانگا، میں دیکھتا سنتا رہا. گھروں کی تعریفوں میں تیرا، ہر وقت تیرا گزرتا رہا. شیطان کے بہکاوے میں تو نے کیا کچھ نوا تو نے کیا. تیرے ان عملوں کو دیکھ کر میں نے تجھے یہاں بھلا دیا. سوانیجے پہ سورج ہوا اور گس کھائے پسینے میں ڈوبے، جہنم چیختی آئے گی. فرشتے 70 گز زنجیروں میں جکڑے، اللہ کا حکم وہاں پہ ہوگا. پھینک دو جہنم میں پائے سزا. اللہ کہے گا دنیا میں تو نے بھلا دیا تھا، میں نے تجھ کو بھلا دیا. میں نے تجھے بنایا تھا، سب کچھ تیرے لیے سجایا تھا.
माँ के पेट में तुझे बना के खाना वहां भी खिला आया था। बाहर निकाला तुझको संभाला, ऐसा खूबसूरत बनाया था। आसमां से पानी बरसा के हर से खाना खिलाया था। पानी गिरा तो सब्जी और मेवा, जमा हुआ तो मछली बनी। घास चर के चरिंदों का गोश्त तुम्हारे हवाले किया। बहुत मुश्किल से तूने हमको कभी भी ना वहां याद किया। शैतान के फुसलावे में आकर उस पे जान सार किया। गैर को झुका, गैर को से मांगा, गैर पे सब कुछ लुटा दिया। कभी गलती अपना ख्वाबों में न देखा, माँ भी कभी ना तलब किया। इस वजह से तूने मुझे भूला वहां, तो मैंने तुझको भुला दिया। अल्लाह ने कहा कुरान में ये कुछ बातें बहुत अजीब हैं। तौहीद, नमाज व ज़कात और हर हदीस पे कर हम जो मुत्तफिक हैं। गलती इंसान से होता है, गर हम उससे माफी मांगे। अल्लाह गफूर रहीम है, वो हमको कभी भी वो बख्श दे। दिल से कभी गलत किया हमने ना सोचा, उसके दर पे सर ना झुका दिया। अल्लाह को भूले हम यहाँ, अल्लाह ने वहां पे भुला दिया। अल्लाह की मोहब्बत को भूले, अल्लाह की मोहब्बत को भूले, जिसने करोड़ों माह से ज्यादा मोहब्बत किया। उसको भूल के हमने अल्लाह के दुश्मन का साथ दिया। उसको झुका और उसको मांगा, पैसा टाइम खर्च किया। रब के एहसान के बदले में कभी शुक्रिया का एक सजदा जो ना किया, तो अल्लाह कहेगा तुम मुझको वहां पे भूल गए, मैंने तुझको यहाँ पे भुला दिया। फिर अल्लाह ताला कहेगा गैरों को झुकने वाले जो तुम, गैरों से तूने जो तलब किया, उसका बदला ये आखिरत में मैंने जहन्नम तेरा मुकद्दर किया। चलते रहोगे उसमें तुम, चेहरा कभी ना मैं लेके आऊं। इतना नफरत दिल में भरा की, इतना नफरत दिल में भरा की तुझके सामने ना आऊं। दायमी जहन्नमी, दायमी जहन्नम तेरे लिए अल्लाह ने वहां मुकर्रर किया। अल्लाह को छोड़ के गैर को यहाँ पुकारा जिसने सजदा किया। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इत्तकू रब्बकुम, वत्तकू रब्बकुम, याद करो किसने बनाया हमें। मैं झुकता हूं जिसको मांगता हूं, उसने मुझको बनाया, मुझको बनाया, या मैंने इसको बनाया। क्या हुआ? ये पूरी कायनात उसकी निशानियां हैं।
جھک جھک تمامی ڈالیاں ساری زمین کی بوٹیاں کرتی ہیں خالی کی بیاں کیسے تو بھولا بے نماز اللہ نے تجھے پیدا کیا تیرے لیے سب کچھ کیا جو تیری ضرورت تھی عطا کیا پھر بھی تو بھولا ہے بے نماز اللہ سے ڈر کے نہ سجدہ کیا نہ اللہ کے لیے کچھ خرچ کیا ٹائم اللہ کے لیے بھی نہ دیا اور ایک دن جہاں سے چل بسا سوچ پہلے کیا ہوئے جو آ گئے وہ چلے گئے کوئی بچا نہ ہم بچے اور کوئی نہیں ہے بچ سکا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فرعون نمرود حامان کا ان کا قصہ دیکھ لو کیسا ہوا ان نادان کا جانا سبھی کو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے آمین رب العالمین